ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کنسٹرکشن سیکٹر کی، 6.61% کی ڈیسنٹ گروتھ اس وقت اس سیکٹر میں دیکھی گئی، وجہ کیا رہی آپ کے نزدیک؟ دو میرا خیال ہے بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو پچھلے سال اس کی جو گروتھ تھی وہ 1.14% تھی، تو جو لو بیس ہوتا ہے، لو بیس افیکٹ کی وجہ سے اس میں جو امپرومنٹ ہوئی وہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک بڑے نمبر کی شکل میں نظر آئی پرسنٹیج ٹرم میں۔ دوسرا یہ جو پبلک سیکٹر میں اسپیشلی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے ایک اس میں سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہے کنسٹرکشن کو بوسٹ دینے میں۔ تو جو بڑے بڑے اس وقت تعمیراتی پروجیکٹ پچھلے سال میں شروع ہوئے مختلف صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے، وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس کنسٹرکشن کے نمبر یا کنسٹرکشن کے فگر میں۔ اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہی لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، جو بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو حکومت جو ہے فردر ٹائٹ کرتی ہے۔ اور کیا کچھ حقیقی ریلیف آپ سمجھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے، سیلریڈ کلاس کے لیے، کیونکہ بڑا ان کی طرف سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ سرکاری ادارے تمام جو ہیں وہ اب اس وقت جو ہے لاسز میں، ہیوج لاسز ہیں ان کے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ہے وہ بہت اضافہ ہوتا ہے، ہمیشہ 10% کے قریب ہوتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں جب آسٹیریٹی کی ڈیمانڈ ہے اور کچھ سٹیپس یہاں پر لیے بھی جا رہے ہیں، 43 وزارتیں جو ہیں ان کے ساتھ 400 محکموں کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیریزن ہے کہ آپ اپنے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز اور لیجسلیٹرز جو ہیں ان کی تنخواہوں میں جس طریقے سے اضافہ کرتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ایک عام پاکستانی، سیلریڈ کلاس جو پاکستانی ہے، وہ بڑا ڈسکریج ہوتا ہے یہاں پر۔ جی، یہ تو کل کا بجٹ بتائے گا نمبرز کے کس طرح کا ریلیف جو ہے وہ حکومت دینا چاہ رہی ہے یا دے پائے گی۔ میرے لیے تو اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی ریلیف ملتا بھی ہے تو وہ میری اور آپ کی جیب سے ہی جا رہا ہوگا۔ ہم اس رواں مالی سال میں آلریڈی 26% زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے باوجود اپنے ٹیکس کا ہدف پورا نہیں کر پائے۔ اگلے سال یہ ٹیکس کا ہدف جو ہے یہ مزید بڑھ جائے گا۔ اخراجات جو ہیں وہ اپنے کانسٹنٹ ہے۔ اب اگر ان اخراجات کو کم کیے بغیر ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ریلیف جو ہے وہ ریونیو بڑھا کے کیا جائے گا، اور وہ ریونیو بڑھانے کا آسان طریقہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی۔ وہ جی ایس ٹی کی شکل میں ہو، وہ پیٹرولیم لیوی کی شکل میں ہو، وہ کاربن ٹیکس یا کاربن لیوی کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں وہ نکلے، تو یہ ریلیف اسی طرح سے ہوگا۔ اور یہ صرف اس حکومت یا اس بجٹ کے ساتھ منسلک نہیں، یہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو سال ہر سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو عوام کے لیے ریلیف ہے، ایک تو ہے جو امرات یافتہ طبقہ ہے ان کے لیے تو آلریڈی ایگزمپشنز اور بہت سی باقی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹیکس پیئر ہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عوام کے لیے ریلیف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں ڈال دو، اور اسی کا نام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنی بھی بنیادی باتیں کہیں، اس کا ایک جو مین جو ایول ہے تمام چیزوں کا، جو روٹ کاز ہے، وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ جناب پاکستان میں ڈار صاحب نے جو ایک تحفہ دیا تھا فائلر اور نان فائلر کا، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن مجھے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، ذرا اس طرف چلتے ہیں پہلے۔ وہ نہیں ہونے دیا۔ بھارت نے جھوٹ بولا کہ ہم نے ان کا جہاز نہیں گرائے، ہم نے تو ان کو 6 جہاز گرائے ہیں، مگر پاکستان سمجھتے ہیں کہ جس طرف بھارت ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ بھارت کے مفاد میں ہے۔ اگر کہیں بھی بھارت میں کوئی دہشت گردی واقعہ ہو، ثبوت بھی نہ ہو، اس کا مطلب کہ ہمیں جنگ پہ اترنا ہے۔ ہم دو نیوکلیئر عام ممالک ہیں۔ اس جنگ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل ممالک ہے، اور بھارت کے بیانیہ جھوٹ میں مبنی ہے، غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مگر امید ہے کہ اس پاکستان سچ کے ساتھ ہے، پاکستان امن کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے بھی جھڑپیں ہوئیں، آپ کے سامنے آپ سب کو معلوم ہے جھڑپیں ہوئیں۔ کبھی آپ نے دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے اس سے پہلے؟ کبھی آج تک؟ یہ پہلی مرتبہ ہے، اور میں اس میں مبارکباد وزیر اعظم کو دیتا ہوں اور نائب وزیر اعظم کو دیتا ہوں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں،
کہ جس طرح کی سفارتکاری انہوں نے کی, جس طرح کی ڈپلومیسی انہوں نے کی, جن ممالک کو ریچ آؤٹ کیا, جن اشخاص کو پہنچے, لیڈران کو اپنا مقدمہ بتایا. تو اب آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہم جہاں جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے تو سب لوگ ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے تھے. ہم ڈی سی گئے, وہاں بھی لوگ ہمارے سے موقف کے ساتھ کھڑے تھے. یہاں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم کو, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو, جنہوں نے بہترین سفارتکاری کی ہے. اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا موقف سامنے ہو اور بھارت ڈیفینسو. چیئرمین بلاول نے ایک لندن میں پارلیمانی وفد کے رکن ملٹی لیٹرل میٹنگز تھی, عالم عالم کے ساتھ انگیج کیا, اور پاکستان کی کہانی, پاکستان کی جو اصلیت ہے, ہم نے ایک کافی لمبی اور طویل انگیجمنٹ کی ہے. انشاءاللہ ہم فرق دیکھیں گے پالیسی میکرز میں, جو ان کی سوچ ہے. ہندوستان بہتان کی ایک سیاست ہمارے خلاف کر رہا ہے, اس بہتان کا جواب ضرور دیا جا رہا ہے, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, یا انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے, یا پاکستان کی جو دہشت گردی پر پوزیشن ہے, جس میں ہماری فہرست کمپلینٹس کی ان سے زیادہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کوئی 12ویں دفعہ پاکستان کا ذکر تعریفی توصیفی انداز میں کر چکے ہیں, اور شاید یہ وزیر اعظم مودی کے لیے بڑی سبکی کا باعث ہے. وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے جو خطے کا امن ہے اس کو پہ سوال اٹھا رہے ہیں, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. ہم آگاہ کر رہے ہیں سب جگہ, آج بھی یہاں جو گفتگو ہوگی اور فارن آفس میں ہوگی تو وہاں بھی ہم یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں گے. اور ہم نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ ہم عالمی طاقتوں سے اور تمام ممالک سے, یورپین یونین میں یہ کہیں گے کہ جی بھارت کو یہ باور کرایا جائے کہ 2 پڑوسی نیوکلیئر ممالک اس طریقے کی خطرناک صورتحال میں آگے نہیں جا سکتے جب ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہو, بھلے ملٹی لیٹرل ہو, بھلے بائی لیٹرل ہو, بھلے کوئی میڈیٹر ہو یا براہ راست ہو. وی پریفر کہ ہم براہ راست ہو. بھارت نہیں چاہتا, میڈیشن دیکھ لیں, ملٹی لیٹرل دیکھ لیں, بات کریں. 2.25 ارب لوگوں کے زندگیوں کے اوپر آپ ہم نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سے. اور ہم جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ جناب پاکستان کی جو ہماری معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو غیر دستاویزی معیشت ہے. ہمارے پاس اعداد و شمار پورے نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا سیکٹر کس طرح کی پرفارمنس کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں کر لیں وہ ناکافی ہوں گے. ہمیں سب سے پہلے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. اب چاہے وہ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ہو, ڈیجیٹلائزیشن کی تھرو ہو, ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. لیکن یہاں پر ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا کہ ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کے لیے انتہائی آسان رہا کہ بجائے اس کی کہ وہ ٹیکس بیس کو بڑھائے, وہ اپنے ریونیو اہداف جو ہیں ٹیکس بیس کے بجائے ٹیکس ریٹ کو بڑھا کے پورا کرتی ہے. اور خطے میں بلکہ دنیا میں شاید مجھے نہیں پتا کہ اور کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ان کی عوام جو ہے 18% GST دے رہی ہو, جنرل سیلز ٹیکس دے رہی ہو. اس کے علاوہ فائلر اور نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے, بجائے اس کے کہ جناب پاکستان میں نان فائلر نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو, ہر کوئی پاکستان کے اندر فائلر بنے, اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ جمع کرائے, یہاں پر ایک شوشہ یہ چھوڑ دیا گیا کہ جناب فائلرز جو ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے اور ہارڈ شپ جو ہے نان فائلرز کے لیے یہ ہیں. تو ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر جو خود FBR کے جو لیٹرز جس طریقے ہیراسمنٹ کے آتے ہیں اور لوگ جس طریقے سے بھاگتے ہیں ڈاکیومنٹیشن سے, تو ان کو ایک ونڈو یہ مل جاتی ہے کہ آپ زیادہ پیسہ دے کے, زیادہ ٹیکس دے کے ایز اے نان فائلر جو ہے آپ زیادہ پیمنٹ کر دیں, اس ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. تو نان فائلر نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی کچھ انسینٹیوائز جو ہے وہ کرنا پڑے گا, انسینٹیوز دینے پڑیں گے. اب فسکل اسپیس یا ہماری جو ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے, اور یقینی طور سے نہیں ہے. ورنہ ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے GST لیا جا رہا ہے, پورے پاکستان کو اس وقت ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا. جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کا جو کمپوزیشن ہے ہمارے یہاں, آلموسٹ میرے خیال سے 37% جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اور 63% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو کہ ریگریسو ٹیکس ہوتا ہے, جو کہ GST
GST کی مدد میں کی صورت میں لیا جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو بہتر کرنا ہوگا. ڈاکٹر عابد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ جو فائلر اور نان فائلر والی چیز ہم لے کر چل رہے تھے, اس نے آپ کے ایک وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ریونیو جو ہے وہ تو حاصل کر لیا, لیکن جو الٹیمیٹ گول تھا کہ آپ کو پورے ملک کی اکانومی کو جو ہے آپ نے فائنینشیل انکلوژن میں لے کر آنا ہے, ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, ڈاکیومنٹ کرنا ہے, وہ چیز نہیں ہو پائی اس نان فائلر والی چیز سے. سر میرا خیال ہے دیر آج درست آئے. اب چونکہ حکومت نے اعلان کر دیا اور وہ جو نان فائلر کیٹیگری ہے وہ آلموسٹ ختم کرنے جا رہے ہوں گے, تو یہ ایک کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 10 سال پہلے بھی یہ بات اناؤنس کی گئی کہ اب آپ کا CNIC جو ہے وہی آپ کا NTN نمبر ہوگا, اور ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا ٹیکس فائل ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنا ہوگی. اس کے بعد باوجود یہ چیز جو تھی وہ پس پش ڈال دی گئی, اور اب اگر دوبارہ سے جن میئرس کو اناؤنس کیا گیا ہے بجٹ سے پہلے کہ نان فائلر جو ہیں وہ ایک خاص حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر پائیں گے, حج اور عمرے کے علاوہ ان کی بیرون ملک سفر نہیں کر پائیں گے, یا بڑی گاڑیاں نہیں لے سکیں گے, پراپرٹی کا لین دین نہیں کر سکیں گے, تو یہ کچھ ایسے میرا خیال انیشیٹو ہوں گے جو کہ لوگوں کو ٹیکس فائل کرنے کی طرف مجبور کریں گے. اس میں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت سے ایسے افراد بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, اسپیشلی جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ اب اکنامکلی ایکٹیو نہیں ہے, لہٰذا وہ ٹیکس فائل نہیں کر رہے. ان کے لیے کس طرح کا ایک سمپل قسم کا فارم جو ہے وہ ہو جس میں کہ نل آمدنی اور نل خرچہ شو کیا جائے, یا ہمارے جو دیہی علاقوں میں تعلق رکھنے والے بہت سے افراد جو کہ اپنی زراعت کی آمدنی ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس طریقے سے اس کا حصہ نہ بن پائیں اس انیشیٹو کا, تو اس میں صرف قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آسانی فراہم کرنا پڑے گی کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن اتنی سادہ اور اتنی عام فہم ہو کہ اس کو ہر کوئی جو ہے وہ فل کر سکے اور وہ جمع کروا سکے. لیکن سر اس میں سیاسی عزم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, چاہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے ہو یا پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ بری طریقے سے فلاپ ہوئی تاجر دوست اسکیم. تو ان دونوں چیزوں کا مقصد تھا ڈاکیومنٹ کرنا, ڈاکیومنٹیشن کے اندر لے کر آنا. ہماری سیاسی جماعتوں کا پولیٹیکل اسٹیک جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ جاتا ہے اس طرح کے ریفارمز کرتے ہوئے. تو یہ سب سے پہلے تو سیاسی عزم کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا اکراس دی کنٹری. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیں عمران, اسی لیے IMF کو عوام بھی کوستے ہیں اور حکمران بھی کوستے ہیں کہ IMF جو ہے جب آپ اس کے ساتھ کمٹ کر لیتے ہیں کوئی چیز تو وہ پھر اس کو کروا لیتی ہے. اب یہ فرنٹ لوڈنگ والے پروگرام سے ہم گزر رہے ہیں, اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فرنٹ لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ مسلسل وعدہ شکنی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ پہلے یہ شرط پوری کرو, اس کے بعد اگلی قسط ملے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ 2 پروگرام, اب تو کلائمیٹ چینج والا پروگرام بھی ہے, تو یہ 2 پروگرام چلانے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ ساری پورا کرنی ہے. اور یہ نان فائلر کیٹیگری ختم کرنے والی کمٹمنٹ چونکہ حکومت نے کی ہے, اب اگر اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل بیک لیش بھی آتا ہے تو حکومت کو یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر IMF کا پروگرام سسپینڈ ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ اب آپ کی قومی سلامتی جڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا نے, جیسا کہ وزیر خزانہ نے بتایا, کہ بھرپور کوشش کی کہ IMF کی ٹرانچ جو ہے وہ روکی جا سکے یا میٹنگ جو ہے اس کو پوسٹ پون کروایا جائے. جو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی, اسی طرح سے وہ فیٹف کی طرف پاکستان کو دھکیلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنا پورا زور چلایا جتنا چلا سکتے تھے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک, اور یہ بریک ہے نیوز ہیڈ لائنز کا. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک نئے پینل کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.